السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ برادران اسلام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں بہنوں، ابھی میں آپ کے سامنے سورہ فلق تلاوت کی ہے، سورہ نمبر 113۔ انشاءاللہ میں اس کا سب سے پہلے سلیس اردو ترجمہ آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد اس کی تفسیر یا اس کی وضاحت کروں گا تفصیل کے ساتھ، اور قواعد کے ساتھ، نحو و صرف۔ اور یہ اسی لیے تاکہ میرا مقصد یہ ہے کہ خود میں مطالعہ کروں اور جو بھی مطالعہ کروں آپ کو پہنچا دوں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے اس میں ریفریش یا کیا بولتے ہیں تازہ ہو جائے گا، ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ایک دعوت و ارشاد، یعنی القیام بالدعوہ والارشاد، دعوت کا کام بھی ہو جائے گا، تاکہ آپ قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک بخاری مسلم شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ لوگوں میں سے بہتر تو وہی شخص ہے، سب سے اچھا وہی شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائے۔ تو آئیے عربی سیکھیے، قرآن پڑھیے، لیکن سیکھیے، بچوں کو مدرسہ میں دیجیے، کم از کم آپ خود عربی سیکھیے۔ آئیے، جیسے کہ میں نے تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو، یعنی رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم کہہ دو، کہو کہ اعوذ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کی مالک کی، یا صبح کے مالک کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اور پناہ اللہ کے ساتھ پناہ لینے کا ہے، کس چیز سے، کون سی برائی سے، کس خرابی سے، وہ آگے آ رہا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ نمبر 3، آیت نمبر 3، من شر ومن شر غاسق اذا وقب، اور ومن شر غاسق، اور شب تاریک کی برائی سے۔ غاسق میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، ابھی سلیس اردو ترجمہ سن لیجیے۔ ومن شر غاسق، اور شب تاریک کی برائی سے، یا تو رات کی اندھیری کی برائی سے، اذا، جب، وقبہ، وہ اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ آگے آئیے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد کا ترجمہ پہلے لے لیجیے تو اچھا ہے، یعنی کیا بولتے ہیں فی العقد، اپنا گنڈوں میں یا گرہ میں۔ اصل میں لبید بن اعصم خود یا تو اس کی بہنیں یا لڑکیاں، وہ لوگ، ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، جسے کہ میں نے اپنے انگریزی میں بولا تھا۔ تو جادو کر دیا، تو اس جادو کو زائل کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، نیست نابود کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں اتری تھی۔ اور چونکہ لبید بن اعصم نے 11 مرتبہ جادو کیا، تو جس طریقے سے 11 مرتبہ ہر جادو کے پاس ایک گٹھا مارا، گڑھا یا گنڈا، تو ہر گنڈوں پہ جو ہے وہ جادو کرتا تھا۔ تو 11 مرتبہ، اسی لیے سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو ومن شر النفاثات، اور گنڈوں پر پڑھ کر، نفسا ینفسو نفسن باب نصر ہے، سے پھونکنا،
यानी फूक फूक के, धीरे धीरे फूक फूक के अपना दम करना है। तो गंडों पर पढ़ पढ़ के फूकने वालियों की बुराई से, ठीक है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाली की शरारत से और बुराई से जबकि वो हसद करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों बहनों, ये तो हो गया इसका तर्जमा। अब आइए इसकी वजाहत करता हूँ इंशाअल्लाह। कुल अऊज़ु रब्बिल फलक, मैं आपको मुख्तसर बतलाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, ये जब रसूल बुखारी में भी है, हर हदीस में है कि लबीद बिन आसम ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर दिया है। और लबीद बिन आसम ने एक यहूदी को, या तो वो यहूदी कोई गुलाम बोलते हैं लड़का, वो लड़का हुजूर के घर में शायद मेरे ख्याल में काम करता होगा, वो गुलाम था, वो लड़का था। तो किसी तरीके से अपना लबीद के कहने पर हुजूर की कंघी लाए और धागा भी कहीं से ले लिया। उस धागे पे 11 मरतबा जादू किया, 11 मरतबा जादू करके 11 टुना मारा, 11 मतलब बांध दिया। फिर उसको कंघी में चुबो दिया, कंब में, उस धागे को, थ्रेड को। फिर उस कंघी को अपना उसी गांव में, बनी जुरैक मेरे ख्याल में है, उस गांव में बनी जुरैक के कुआं के नीचे उसको दबा दिया, इस मकसद से कि जब तक कुआं के नीचे वो रहेगा। बल्कि इतना भी किया कमबख्त मलऊन लबीद ने कि उस कंघी के ऊपर पत्थर भी रख दिया, इस मकसद से जब तक वो कंघी या वो जादू वहाँ पर रहेगा, कंघी रहेगी, तब तक हुजूर जो है मुताअस्सर हो जाएंगे। तो जाहिर बात है ये अल्लाह ताला की तरफ से है और हमारी तालीम के लिए है। उसके बाद से हुजूर अपना, उनका सर का दर्द होने लगा या कुछ अपना यानी गैर मामूली हरकत कर रहे हैं, जैसे कि कभी मस्जिद जाना होता है जाते नहीं, कभी बाज़ार जाना होता है जाते नहीं, कोई काम करना चाहते हैं वो करते नहीं। तो कुछ अजीब सा मालूम हो रहा है, कोई भी काम अधूरा रहता है, कोई भी काम अधूरा रहता है। तो एक मरतबा सो रहे थे तो 2 फरिश्ते आए, एक जिब्रील और दूसरा मिकाइल। बाहर यहाँ 2 फरिश्ते आए, एक तो उनके सिरहाने पर और दूसरे पैताने पर बैठा। जो सिरहाने जो सर के बाजू में बैठा, उसने उससे पूछा जो पैर के बाजू में था कि भाई इनको क्या हो गया, मा बालु हाज़र रजुल, ये बुखारी का टेक्स्ट है कि भाई इस आदमी को क्या हो गया, यानी हुजूर को क्या हो गया। तो दूसरे ने कहा कि हुआ मतबूब कि उनको किसी ने जादू कर दिया है, तब से, तब है तुब, मतबूब उसी से तिब है। तो बोला कि किसने। तो दोनों फरिश्तों के अंदर ये अपना डिस्कस हो रही थी, अपना गुफ्तगू हो रही थी। तो जो अपना सर के बाजू में है वो सवाल करता है, जो अपने पैर के बाजू में पैताने पे वो जवाब देता है। तो उन लोगों ने कहा कि लबीद बिन आसम ने जादू किया है। तो फिर उस जादू को जो है फला कुआं के अंदर दबा के रख दिया है। ये लंबे हदीस है और मुख्तलिफ हदीस है, मैं आपको मुख्तसर बतलाता हूँ। हुजूर करीम सल्लम खुद गए, जिब्राइल ने बतलाया, आए मोहम्मद तुमको क्या हो गया। तो हुजूर ने बतलाया कि हमको बुखार आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, यानी मैं फिज़िकली अपना फिट नहीं हूँ। तो हुजूर जिब्रील ने फरमाया कि भाई लबीद ने तुमको जादू कर दिया है, तुम जाओ या अली को भेजो। खैर वो खुद गए या अली गए तो वो कंघी लाए। तो जिब्राइल ने फरमाया कि आए मोहम्मद ये 2 सूरतें मैं लेकर आया हूँ, कुल औज़ु बिल फलक, सूरह फलक और सूरह नास। जिस तरीके से 11 मरतबा उसने तुमको जादू किया है, जादू करके जो है जादू को बांधा, तो तुम पढ़ो कुल औज़ु बिल फलक, एक आयत पढ़ोगे तो एक जादू खुल जाएगा, खुल के वो बिल्कुल इनहल मनहुल यानी निस्तनाबुद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बातिल हो जाएगा वो जादू। इसी तरीके से तुम 11 मरतबा पढ़ोगे तो वो जादू बिल्कुल ही सारे जादू ख़त्म हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने उसी तरीके से, जिस तरीके से जिब्रील ने उनको तालीम दी, तो हुजूर सूरह फलक से लेके सूरह नास तक 11 आयतें पढ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी 11 जादू बिल्कुल निस्तनाबुद हो गए और खुल गए और हुजूर बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, बिल्कुल यानी मुतजद्दिद यानी बिल्कुल फ्रेश हो गए।
ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور فرمایا بھی کہ آپ سوتے وقت یعنی سورہ اخلاص بھی سوتے وقت جو ہے ضرور پڑھا کیجیے اور اپنے اوپر مالش کیجیے. تو میں نے آپ کو مختصر آپ کو بتلا دیا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. آپ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، تو صبح فجر میں پڑھیں گے، فجر کے بعد ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں گے ایک دفعہ، لیکن فجر میں 3 دفعہ اور مغرب میں 3 دفعہ. تو یہ اسی لیے تاکہ دنیا کے تمام یعنی کیا بولتے گمراہی سے، شر سے، خرابی سے اور کیا کیا ہے دنیا میں بہت فتنہ فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہے جن سے یا انسان سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معذرت چاہتا ہوں، بس 2 منٹ کا وقفہ لیتا ہوں یا انٹرول، اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے. ابھی پتہ نہیں اذان نہیں سنائی دے رہی ہے. بہرحال تو میں یہ آپ کو بتلانے جا رہا تھا. یہ تو ہو گیا میں آپ کو یہ شان نزول ہے، ریزن آف ریویلیشن آف دس سورہ. اب آئیے اس کی تفسیر. قل کا معنی کیا ہے؟ قل کہو. کہو یہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو سینٹنس. قال یقول سے ہے، قال یقول قولا وقیلا باب نصر ینصر سے ہے. اور قل اس کی تعلیل ہوئی ہے. تعلیل کا مطلب علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا کہ اصل میں کیا تھا. جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے، الحمدللہ ابھی تک بھی یاد ہے. اور جو بچپن میں جب ہماری عمر جو کہ میرے خیال میں 12 سال کا تھا، تب یہ جس کو گردن کہتے ہیں، جسے کہ اپنا مثال کے طور پر نصر اس طریقے سے ہم لوگ اپنا گردن کرتے تھے. تو یہ کنجوگیشن ابھی بھی یاد ہے. تو الحمدللہ. تو میرا مقصد بھائیوں یہ ہے کہ مین مقصد یہ ہے ہم کو اپنا علم تازہ کرنے کا. ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کم سے کم 10 میں سے 1 آدمی بھی اگر فالو کرے گا الحمدللہ اس کو بھی فائدہ ملے گا. تو اس میں علم بھی آپ کا پھیل رہا ہے. یہ یعنی علم شریعت ہے، قرآن کا علم ہے. تو قول جیسے کہ بتلایا قال یقول، اور قول کی تعلیل ہے ہم لوگ پڑھتے تھے اقبل. جیسے کہ قال اصل میں قوالا تھا، اس نے کہا. تو قوالا پڑھنا جو ہے دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو پھر واو کو اپنا کیا بولتے ہیں الف سے بدل دیا تو قالا ہو گیا. اسی طریقے سے قل اصل میں اقبل تھا. اقبل قاف کے اوپر ضمہ ہے، الف کے اوپر ضمہ ہے، قاف کے اوپر سکون ہے، پھر واو کے اوپر ضمہ ہے، پھر لام کے اوپر کیا بولتے ہیں سکون ہے. اقبل علی وزن افعل. چونکہ یہ اقبل پڑھنا ہم آپ کے لیے، ہمارے لیے، عرب کے لیے یہ دشواری تھی، دقت تھی، مشکل تھا، اسی لیے اس میں تعلیل ہوئی، علت بیان کیا. تو اقبل پڑھنا دشوار ہے، اسی لیے اقبل اپنا قاف کے بعد جو واو ہے، واو کے اوپر اپنا ضمہ ہے اقبل. اس ضمہ کو پہلے جو قاف ہے قاف کے اوپر ڈال دیا. پہلے قاف کے اوپر کیا تھا؟ سکون تھا. اق. تو دیکھیے قاف کے اوپر سکون ہے، تو واو کے ضمہ کو قاف کے اوپر ڈال دیا. اب کیا ہو گیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ واو کے ضمہ کو ہٹا کے قاف کے اوپر ڈال دیا، تو اب اقول، اب واو کے اوپر بھی سکون آ گیا آٹومیٹیکلی. اب لام کے اوپر جو لاسٹ میں ہے وہ بھی آلریڈی سکون تھا یا جزم. تو اب کیا ہو گیا؟ اقول. اب ایک واو کے اوپر بھی سکون ہے اور لام کے اوپر بھی سکون ہے. اس کو بولتے ہیں التقاء ساکنین، کرش آف 2 ساکن. 2 ساکن کے کرش ہونے کی وجہ سے، ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے 1 ساکن کو واو کے ساتھ گرا دیا گیا، یعنی اقول کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا رہ گیا؟ اقول، الف قاف لام. اب پھر پہلے جو ہے وہ الف کے اوپر ضمہ ہے اقول، اس کی ضرورت نہیں پڑی، اس کو بھی حذف کر دیا. اب ہو گیا قل. اس کو بولتے ہیں تعلیل. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ
آپ کو یا کسی کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو علم دے. اس کے بعد آئیے اعوذ پناہ مانگتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں. عاذ یعوذ باب نصر ینصر سے ہے پناہ لینا. یہ یعنی اللہ کی پناہ لیتا ہوں. کیسے؟ جب مصیبت آتی ہے یا مصیبت آنے سے پہلے ڈر سے پناہ لینا. یوں مثال سمجھ لے کہ بچہ، بیبی، انفینٹ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا خالی میدان میں ان کو ڈر لگتا ہے، بچے کو ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ کس سے پناہ لے گا؟ ماں کے ساتھ پناہ لے گا. تو بچنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے وہ ماں کے پاس جائے گا. تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے. کیسے؟ یہ دعا، یہ سورہ فلق اور دعا اور سورہ ناس پڑھیں گے تو آپ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت اپنی جلالی سے، اپنے کرم و معززہ سے، اپنے کرشمہ سے، اپنی طاقت سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اپنی حفاظت میں رکھیں گے. تو عاذ یعوذ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ انڈیفینٹ فعل مضارع. تو یہ تو عاذ یعوذ عوذاً و اعاذاً یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. جیسے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مردود شیطان سے پناہ مانگو. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، انسان بھی دھوکہ دیتا ہے. تو دھوکہ سے پناہ مانگنا چاہیے. تو اعوذ ہو گیا برب الفلق. یاد رکھیے گا اعوذ میں اس میں واحد متکلم، اس میں انا ہے، انا اس میں ضمیر ہے جو مستتر ہے، جو ہائڈن ہے. برب الفلق یعنی میں پناہ مانگتا ہوں صبح کی، برب الفلق صبح کی رب کے ساتھ، با ساتھ، یہ با حرف جر ہے، پریپوزیشن. رب مجرور مضاف، حرف جر کے بعد جو آتا ہے اس کو بولتے ہیں مجرور. اور مجرور کے بعد جو امیجیٹلی کچھ آتا ہے اس کو، تب جو حرف جر کے بعد آئے گا اس کو ہم بولیں گے مجرور مضاف. مجرور مضاف اس لیے بولیں گے کہ اس کے بعد اور کوئی ورڈ، کوئی کلمہ آ گیا ہے، جیسے کہ ناس آ گیا ہے، اسی لیے ہم کہیں گے با حرف جر اور رب مجرور مضاف الفلق مضاف الیہ. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا ہے، یعنی اپنا وربل سینٹینس ہو گیا ہے. اب بات تو آپ کو بتلا دیا، حرف جر ہے، پریپوزیشن. رب، رب کا معنی مالک ہے، جو ریئل مالک. عرب میں بھی جو اپنا مالک ہے وہ بھی اپنا ٹیمپرری اپنے کو رب کہتے ہیں. کوئی مالک اپنا یعنی ان کی ہستی کو، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے جو اپنا غلام یا ملازمین یا کام کرنے والے اپنے صاحب کو، اپنے مالک کو، وہ لوگ ارباب کہتے ہیں. ارباب پلورل ہے، جمع ہے. جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو بہرحال یہ تو مزاجی ہے، دنیا میں جو مالک ہے وہ مزاجی ہے، ریئل مالک تو رب العزت ہے. تو رب کا مطلب پروردگار، مالک. اب آئیے فلق. فلق کا معنی روشنی، صبح کی روشنی. اب میں آپ کو بتلاؤں گا روشنی کس قسم کی. فلقہ، تو یہ فلقہ یفلق باب ضرب یضرب سے ہے. تو فلقہ یفلق فلقن و فلقن، پھاڑنا. تو کس طریقے سے؟ رات کو اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اس تاریکی کو پھاڑ کے روشنی کو لائے. بیفور اٹ واز ڈارکنیس ناؤ بیکیم اٹ از ڈان، یعنی ارلی مارننگ جس کو بولتے ہیں ڈان. ڈان یعنی بہت ہی سویرا. جسٹ اندھیرا ختم ہوا، روشنی آ گئی ہے. تو اندھیری کو روشنی کو لایا گیا، اندھیری کو پھاڑ کے روشنی کو لایا. تو فلقہ یفلق کا معنی پھاڑنا. یہ فلقہ یہ بھی لفظ جیسے کہ فالق یہ بھی قرآن میں آیا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 95 میں ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. بے شک اللہ رب العزت پھاڑنے والا ہے. الحب دانا کو،
वन्नावा और गुठली को, यानी गुठली को और दाने को फाड़ के उसके अंदर जो गुठली दूसरी है या छोटी सी जो बीज है उसको निकालने वाले हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाली है, वही तो है, वही खालिक है हर चीज़ को, सिर्फ इंसान को नहीं। एक पौधा है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि हब इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फालिक, फालिक के माने चीरना, चीर के लाना, फाड़ के लाना। तो आम का मान लीजिए कोई गुठली है मिसाल के तौर पर, या धान मान लीजिए, आप अगर धान को पौधा, धान को अगर ज़मीन में बोएंगे, डाल देंगे, 2 दिन या 1 हफ्ता के बाद उससे जो है एक पौधा निकल जाएगा। कोई भी दाना, एनी काइंड ऑफ ग्रेन, कोई भी दाना आप व्हेन यू दिस सॉ प्लांट इन द ऑन द अर्थ अंडर द ग्राउंड, जब ज़मीन के अंदर रखेंगे, आप जाइए 1 हफ्ते के बाद देखिएगा वो फाड़ के उससे पौधा निकल जाएगा। वही फाड़ के निकालना, ये कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो उस गुठली के अंदर, उस बीज के अंदर गोया के तारीकी थी, कुछ नहीं था। उससे जो है दूसरा गुठली या दूसरा या उससे दूसरा गुठली या उस गुठली को पौधा बना के बाहर निकाला, जिसको बोलते हैं चीरना या फाड़ना। तो गोया के उस गुठली के अंदर कुछ नहीं था, तारीकी थी। 1 हफ्ता के अंदर रब्बुल इज़्ज़त उस तारीकी से एक दूसरा गुठली या पौधा को निकाला, जैसे कि धान से दूसरा पौधा निकल गया, फाड़ के एक पौधा निकल गया है। या आम की गुठली आप डालेंगे, उससे जो है एक पौधा निकल जाएगा, फाड़ के निकलेगा, फट जाएगा, वो गुठली जो है फट जाएगी, उसी को बोलते हैं फलक, फलक यफलिकु इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। तो ये तो हो गया पहले आयत। अब दूसरी आयत मिन शर्रि मा खलक, और यानी अब पाना मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शेल्टर में आना, उनके पनाह में आना, ताकि वो हमारी हिफाजत करे, हमको पनाह में रखे, हमको बचाए। किससे? आगे आ रहा है मिन शर्र, उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा किया है। तो क्या क्या पैदा किया? दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दिन में दुश्मन वगैरह क्या क्या है, दिन में आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, सांप कांटे बिच्छू वगैरह, यानी अपना फिजिकली मेंटली दुनिया में बहुत फितने फसाद बहुत हो रहे हैं। इसीलिए इन दोनों आयतों को आप सुबह शाम पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज़ों के बाद पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो आपकी हिफाजत करेंगे। तो वो उसने पैदा किया, तो इससे मालूम हो रहा है कि उसने शर भी पैदा किया है। क्या मालूम हो रहा है? हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराई को भी पैदा किया, खराबी को, ये तो आजमाने के लिए। जैसे कि कुरान में है वह हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ता दिखाया कि भाई ये खराबी है, ये भलाई है। तो आपको खराबी की तरफ, बुरी चीज़ की तरफ जाने का नहीं है, हिदायत की तरफ जाने का है। अब आइए आगे चलते हैं। खलक़ यख़्लुक़ु, ये तो सिंपल है, सीधा है, बाब नसर है, पैदा करना। अब तीसरी आयत व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और बुराई से किससे? गासिक, यानी गासिक का मतलब होता है रात की तारीकी की बुराई से, रात की तारीकी की बुराई से। इज़ा, जब, वक़बा, वो तारीकी फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गसका यग़सिकु गसकन व गसकन, इसका माना होता है क्या? अपना रात की तारीकी, वो तारीकी, वो अंधेरा जो मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। ये भी कुरान में आया है, सूरह अल इसरा में, सूरह अल इसरा आयत नंबर 78 में है, अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी आयतें हैं। अक़ीमिस्सलाह, आए मोहम्मद सल्लम, तुम नमाज कायम करो, नमाज पढ़ाओ, नमाज कायम करो। लिदुलूक शम्स, दलाका यदलुकु दुलूकन व दलाकन, दलाका का माना होता है ज़ाइल होना, ज़वालुश शम्स।
آئے محمد السلام تم نماز قائم کرو، نماز پڑھاؤ، کب سے کب تک؟ لدلوک الشمس، سورج کے زوال ہونے کے، دلا کا یدلکو اسٹیٹ جو سر کے اوپر سر کھڑا ہے، سورج اب زوال ہو گیا ہے، ڈھل گیا ہے، ڈکلائن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا تھوڑا زوال ہو گیا ہے، لدلوک الشمس، تو سورج کے ڈھلنے سے، الا غسق اللیل، رات کی اندھیری تک، دیکھیں الا غسق اللیل، یہاں پر غسق آیا ہے، تو غسق کا معنی تو مغرب کے بعد سے جو اندھیرا پھیل جاتا ہے تب سے لے کے پورے رات تک. تو یہاں پر کتنی نمازیں آ گئی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں آ گئی. اس میں آپ کو الحمدللہ یہ بھی آپ کو ثبوت مل رہا ہے کہ نماز 5 وقت ہمارے لیے فرض ہے. اس میں 4 وقت آ گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پھر آگے آ رہا ہے وقرآن الفجر، فجر کے ٹائم میں قرآن پڑھنا، مشہودہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کتنی اچھی، اس لیے کیوں اس کی اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ رات کی نماز ہے. میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم آپ کا ہمارا وقت جائے گا. تو ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر غسق سے ہے. تو غسق کا معنی ہو گیا، غسق کا یا غسقو. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا، اذا، جب، شرط ہے. وقابہ، وقابہ کا معنی پھیلنا. اب اگر مصباح اللغت کھلیں گے یا المنجد آپ کو مل جائے گا، جیسے کہ میں نے مطالعہ کیا. وقابہ الظلام، تاریکی پھیلنا، یعنی اندھیرا پھیل گیا، وقابہ الظلام، ٹھیک ہے. تو وقابہ کا معنی پھیلنا، منتشر ہونا، انتشار ہونا. چلیے آگے چلتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور برائی سے النفاثات، یعنی جادو پر یا ٹونا پر، جادو ٹونے پر، یعنی پڑ پر، گنڈوں پر پڑ اپنا پھونکنے والیوں کی برائی سے. فی العقد، گٹھ میں یا اپنا کیا بولتے ہیں، گنڈوں پر یا گرہ پر. تو یہ تو ہو گیا ومن، واو حرف عطف ہے، اس کے بعد من پریپوزیشن حرف جر ہے، شر اپنا شر، یہ مضمر مضاف ہے. النفاسات مضاف الیہ ہے. تو نفاسات، نفاسا ینفسو، نفسن و نفسن، نصر ینصر، جس کا معنی دھیرے دھیرے پھونکنا، نفسا ینفسو. اور یہ نفاسا مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ عورتوں کے لیے ہے. اس میں کچھ تھوڑا اختلاف ہے، آیا کہ وہ جادو کرنے والے کیا عورتیں تھیں یا مرد تھے، اس میں مفسرین کے نزدیک اختلاف ہے. اب کچھ مفسرین بولتے ہیں کہ لبید بن عاصم، اس کی بہن یا لڑکیاں مل کے وہ جادو کرتے تھی، یا تو مرد اور عورت مل کے، یا مرد لوگ. جب مرد لوگ، یعنی یہ بھی یاد رکھیے گا، جب کوئی بھی مذکر جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ رجال، تو اس کا فاعل جو ہے مؤنث میں آ جاتا ہے. جیسے کہ قالت الرجال وقال نسوۃ فی المدینہ، سورہ یوسف میں وقال نسوۃ، سورہ یہ نہیں، اپنا دوسرا ہے. بہرحال یاد رکھیے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو لڑکیاں ہوں یا اپنا مکس ہو. تو یہ تو ہو گیا کہ اپنا فی العقد. عقد یہ جمع ہے عقدہ کی، جس کا ہوتا ہے گٹھ، یعنی اپنا گرہ، جادو کرنا پھر گرہ مارنا، جادو کرنا پھر گرہ مارنا، عقدہ. تو گرہ میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ٹھیک ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. آگے چلتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد یحسد حسدا، ببے نصر انصرو سے ہے. حسد کرنا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، کوئی بھی کتنوں حسد کرے گا، جلس کرے گا، دشمنی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، کسی کا مجال نہیں. کوئی ماں کا لال بھی ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے. یاد رکھیے گا، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ہے بھائی، وہ جلالی ہے. وہ یہ یعنی یہ 2 صورتیں جو ہے یہ آپ کے لیے
وارنٹر ہے، میں کہتا ہوں یہ ضامن ہے، آپ کی ضمانت لے رہی ہے یہ دو صورتیں. کیا یہ دو صورتیں قل اعوذ بالفلق سورہ ناس 11 آیتیں آپ کے لیے ضمانت لے رہی ہے. کس چیز سے؟ ہر تمام برائیوں سے، تمام شر سے، تمام فتنہ فساد سے، بشرطے کہ آپ بعامل ہو، 5 وقت نماز پڑھیے، اور ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیے. فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھیے. کیا؟ اخلاص، فلاق اور سورہ ناس. باقی نمازوں کے بعد ایک دفعہ پڑھیے. اور خصوصاً سوتے وقت پڑھیے. اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمنہ رسول پڑھیے. اس کو حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف میں کہ ہمارے اوپر 2 سورتیں ایسے اتری جو اس سے پہلے نہیں اتری تھی، یعنی ہمارے امت سے پہلے نہیں اتری تھی. لمبی گفتگو ہے، ہم آپ کو بتلانے، بس آپ کو مختصر بتلاتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھیے، یا یاد نہیں تو یاد کر لیجیے. آمنہ رسول سے لے کے سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ پڑھیے. سورہ فاتحہ پڑھیے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، خصوصاً رات کو. الحمدللہ آپ چوروں سے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے، شر سے آپ بالکل پروٹیکٹڈ رہیں گے. تو یہ تو ہو گیا. اللہ رب العزت ہم کو تمام مسلمان کو قرآن کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.